السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ روزانہ یہ فقہی مسائل کی مجلس چل رہی ہے، اور اس میں ہم روزانہ ضروری اور اہم مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ سب حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ہدایت کا اور آخرت کے ذخیرے کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم زکوٰۃ کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کا عنوان ویسے کافی طویل ہے، تو ہم ایک ہی دن میں ساری باتیں تو نہیں بیان کر سکتے، تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کی خدمت میں ضروری مسائل پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیات موجود ہیں کہ جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وغیرہ۔ تو مختلف آیات میں حکم زکوٰۃ کا آیا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ہر مسلمان پر اس کی فرضیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ اسلام کے چند بنیادی احکامات میں سے ہے۔ حدیث پاک میں بھی مستقل اس کے احکام اور اس کی ترغیبیں وغیرہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل الصدقات اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی، وہ آیات اور وہ احادیث اور اس سے متعلقہ بہت ساری گہری اور علمی باتیں، جو ایک نایاب ذخیرہ ہے، آپ کو وہاں ملے گا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں محترم سامعین سے کہ وہ ضرور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل الصدقات کا ضرور مطالعہ کریں، اور روزانہ اپنے گھر میں کسی وقت متعین کر کے تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ کر سنائیں، کیونکہ مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اور صحیح خرچ کرنے کے سلسلے میں اتنا جامع ذخیرہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو الغرض ہماری اس وقت میں گفتگو مسائل سے متعلق ہے زکوٰۃ کے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ زکوٰۃ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، لہذا غیر مسلم پر اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے اسلام میں۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو پچھلے جتنے سالوں اس نے اسلام کے بغیر گزارے ہیں اور مالدار رہ کر گزارے ہیں، تو اس مدت کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اب اس پر زکوٰۃ شروع ہوئی ہے، تو پچھلی مدت میں زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے سمجھدار ہونا چاہیے، مال والا سمجھدار ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اور اس کا اپنا مال موجود ہے، تو پاگل اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ لہذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے
بلوغ کو ابھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اس کے ملکیت میں مال ہے، اس کے ماں باپ نے اس کے اپنی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد اس بچے کے نام پر کچھ جائیداد بنا دی ہے، کچھ مال رکھ دیا ہے، اور وہ بچہ مالدار ہے، تو اس بچے کے مال میں جب تک وہ نابالغ ہو اس وقت تک اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا تب سے اس پر زکوٰۃ شروع ہوگی، اور پچھلے سالوں کی نہیں، اب سے شروع ہوگی۔ تو یہ تین تو شرطیں ہیں، اس کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے لیکن اس کا کوئی اس وقت میں وجود نہیں ہے، آزاد ہو، غلام نہ ہو، اس وقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ یہ تو جس پر زکوٰۃ ہو رہی ہے، واجب ہو رہی ہے، اس کے اندر شرائط ہیں۔ اب دوسرا مال میں کیا شرطیں ہیں، جس مال پر زکوٰۃ واجب ہونا ہے اس مال میں کیا شرطیں ہیں؟ تو اس مال میں چند شرطیں ہیں، جس مال پہ زکوٰۃ واجب ہونی ہے تو اس مال پہ چند شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کے بقدر ہو، ایک نصاب مقرر ہے جو آپ نے بارہا سن رکھا ہے، ہر سال سنتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ تولہ پچھلے زمانے کا تولہ معتبر ہے، اب اس کو گراموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو میں گراموں میں تبدیل کر کے یہ بتاتا ہوں کہ 7.5 تولہ سونا یہ 87 گرام 480 ملی گرام بنتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، گرام کے حساب سے سونے کا نصاب 80 پر 7 گرام 87 گرام 480 ملی گرام، یعنی 87.48 گرامز ہونا چاہیے۔ اور چاندی جو 52.5 تولہ ہے وہ اس کو گراموں میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ 612 گرام 360 ملی گرام بنتی ہے، یعنی 612.36 گرامز۔ یہ چاندی اور سونے کا نصاب ہے۔ تو لہذا اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اتنا ہونا چاہیے کم سے کم، اگر اتنا ہو گیا تو پھر پورے سونے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کسی کے پاس اگر صرف چاندی ہے تو وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ابھی ہم نے بتائی، 612 گرام 360 ملی گرام وہ ہونی چاہیے، تب اس کے اوپر چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوگی پوری چاندی پر۔ اگر سونا بھی اتنا نہیں ہے، چاندی بھی اتنی نہیں ہے، تو پھر دونوں کو ملایا جائے گا۔ مثلا مان لیجیے اگر دونوں چیزیں کسی کے پاس ہیں تب دونوں کو ملایا جائے گا، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک ہے صرف، اور وہ ایک بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اس کی، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر دوسرا مال موجود ہے تو ملایا جائے گا، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی شرط یہ کہ نصاب کے بقدر مال ہو، اور نصاب ہم نے بتایا آپ کو۔ دوسری شرط اس مال میں یہ ہے کہ وہ اس مال پر ملکیت تامہ ہو، مالک کو، آدمی کو، صاحب نصاب کو اس مال پر ملکیت تامہ ہو۔ لہذا کہ جو مال اس کے قبضے میں نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ مال اپنا ہے لیکن فی الحال وہ قبضے میں نہیں، تو فی الحال مطالبہ بھی نہیں، جب وہ قبضے میں آئے گا تو تب مطالبہ ہے۔ یا جو مال ایسا ہے کہ اس پہ ملکیت پوری اس کی نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ملکیت تامہ ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا جو مال ہے وہ اس آدمی کی اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ ضروریات اصلیہ جیسے استعمال کے کپڑے ہیں، استعمال کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور استعمال کی سواری ہے، رہنے کا مکان ہے، استعمال کے برتن ہیں، تو یہ ضروریات اصلیہ ہیں جو ہر آدمی کے ساتھ متعلق رہتی ہیں۔ تو ان ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر جو مال ہے وہ نصاب کے برابر ہونا چاہیے، ان ضروریات اصلیہ کے چیزوں کو شامل نہیں کریں گے اس میں۔
اسی طرح ایک شرط ہے کہ یہ نصاب کے بقدر مال قرض سے خالی ہو۔ قرض سے خالی ہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر قرض بھی ہے اور مال بھی ہے، تو قرض کو چھوڑ کر، قرض اس میں سے وضع کریں گے، منہا کریں گے، اس میں سے مائنس کریں گے، تو وہ جو بچے گا وہ نصاب کے بقدر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو لہذا نصاب کے بقدر مال وہ قرض وغیرہ دے کر، قرض وغیرہ نکال کر بچا ہوا نصاب کے بقدر پہنچنا چاہیے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو۔ مال نامی ایسے مال کو کہتے ہیں جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جو مال بڑھ سکتا ہو، جس مال میں بڑھوتری کی صلاحیت ہو، خلقی اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، جیسے سونا چاندی کہ وہ خلقی اعتبار سے بڑھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے، یا یہ کہ خلقی اعتبار سے تو صلاحیت بڑھنے کی نہیں ہوتی، لیکن اپنے عمل سے، اپنے عملی کوششوں سے وہ مال بڑھ سکتا ہے۔ جیسے مال تجارت ہے، بہت سارے مال تجارت ہیں، اسے انویسٹ کرتے ہیں اور آدمی کی کوشش شامل ہوتی ہے تو وہ بڑھتا ہے۔ لیکن سونا چاندی ایسی کہ وہ خود ہی بڑھتا، آپ رکھے رہو تو وہ قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ مال کے اندر کی شرطیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی شرطیں وہ کہ جو مال کے اندر ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھنے کے بعد چند ضروری مسائل اب آپ سماعت فرما لیں کہ کن کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کن مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہم سب سے پہلے ان مالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ رہنے کے مکان، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استعمال کی اپنی سواری ہے، ایک سے زائد بھی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ استعمال کے لیے رکھے ہوئے گھروں میں جو برتن ہیں وہ چاہے جتنے ہوں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فیکٹری اور کمپنی کی جو عمارت ہے اس عمارت پر، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دکان ہے، دکان کی بلڈنگ پہ، آفس ہے اس پہ، اس کی جو بلڈنگ ہے اس پہ، اسٹرکچر پہ، بلڈنگ پہ، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے فیکٹری اور کمپنی کی جو مشینیں ہیں، کمپنی میں، فیکٹری میں جو مشینیں ہیں، جن مشینوں سے کام ہوتا ہے، یا بڑھائی ہے اور بڑھائی یعنی کارپینٹر ہے، اس کی اپنی مشینیں ہیں، یا درزی ہے، کپڑے سینے کی مشینیں ہیں، تو ان لوگوں کی ان مشینوں پہ، کمپنی کی اور فیکٹری کی مشینوں پہ، یا صنعت و حرفت، محنت کر کے کمانے کے جو آلات ہوتے ہیں، جن آلات سے وہ کماتا ہے، جن مشینوں سے، جن اوزار سے وہ کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، ان اوزار پر، ان مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ چاہے جتنی مالیت کے ہوں۔ اسی طرح جیسے ہاسپٹلس ہیں، ہاسپٹلس میں بہت سارے مشینیں لگی رہتی ہیں۔ ڈینٹل ہاسپٹل میں، ڈینٹسٹ کے پاس، ڈینٹل کلینک میں اس کی مشینیں، بہت قیمتی مشین لگی رہتی ہے۔ آئی ہاسپٹل میں، آئی کلینک میں ان کی آنکھوں کی جانچ کی بہت ساری بڑی بڑی مشینیں، قیمتی لاکھوں کی مشینیں لگی رہتی ہیں، تو ان مشینوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کوئی مکان ہے بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنے رہنے کے مکان سے زائد مکان بنایا ہوا ہے اور وہ کرائے پر دیا ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دیا ہوا ہے، فیکٹری کرائے پر دی ہوئی ہے، بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے، تو کرائے پر دیے ہوئے دکان، مکان، عمارت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو کرایہ آئے گا، کمائی جو ہوگی اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر وہ بچا ہوا آپ کے پاس رکھا ہے سیونگ میں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر وہ خرچ ہو گیا تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عمارت پر کرائے کی جو دی گئی ہے یا مکان کرائے پر جو دیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی کمائی پر زکوٰۃ ہے۔
ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں گھر میں، استعمال کے لیے رکھے ہیں، زیب و زینت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، تو ان ہیرے استعمال میں آنے والے یا زیب و زینت کے لیے رکھے ہوئے ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، بیچنے کے لیے اگر رکھے ہیں ہیرے جواہرات تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ وہ سامان تجارت ہے۔ اسی طرح انسان کے بدن میں کچھ سونا اور چاندی لگا رہتا ہے، جیسے دانتوں میں سونا کا دانت بنایا، چاندی کا دانت بنایا، تو اسی طرح سے کہیں ناک ٹوٹ گئی تھی تو اس میں سرجری کرائی اور چاندی کی یا سونے کی ناک لگوائی ہے۔ ایسے کوئی سرجری کر کے آدمی نے کسی عضو کو لگایا ہے سونے اور چاندی کا، تو انسان کے بدن میں لگا ہوا یہ سونا اور چاندی، اس سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر سونا چاندی جو بدن میں لگا ہوا ہے وہ آسانی سے اگر نکالا جا سکتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر وہ ایسا فکس ہو گیا ہے کہ وہ نکالا نہیں جا سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دکان یا مکان جو کرائے پر لیا ہے آپ نے، مالک مکان کو، دکان کے مالک کو آپ نے ایڈوانس کی رقم دی ہے، ایڈوانس پہ رقم دی جاتی ہے، آپ کرائے پر ہیں، آپ نے مالک کو ایڈوانس کی رقم دے رکھی ہے اور لاکھوں روپے دے کے رکھتے ہیں، لیکن یہ لاکھوں روپے جو ایڈوانس کے طور پر دیے ہوئے ہیں وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، تو اس رقم پہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس رقم پہ مالک مکان جس نے لیا ہے اس پر زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، کچھ علماء جس نے دیا ہے ایڈوانس اس پر زکوٰۃ واجب کرتے ہیں، اور بعض علماء نے دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا، چونکہ اس دینے والا شخص کی ملکیت میں وہ ہے نہیں، اگرچہ کہ رقم اسی کی ہے لیکن اس پر اس کو ملکیت تامہ حاصل نہیں، اور لینے والا شخص اس کا مالک بھی نہیں، وہ تو خود واپس کرے گا، جب یہ مکان چھوڑے گا تو اس کو واپس کرنا ہوگا، تو ایک طرح سے وہ ایسی معلق سی رقم ہے کہ اس میں جو جن علماء نے دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا ہے، میں اپنے طور پر اپنی تحقیق کے اعتبار سے اسی کو میں ترجیح دیتا ہوں کہ ایڈوانس کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں دلائل کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اگر دوسرے علماء کی اس میں دوسری رائے ہو تو وہ الگ بات ہے، ہمارے سامنے جو دلائل اس کے آئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں، اولا اور افضل اور بہتر ہے کہ جس شخص کے وہ پیسے ہوں وہ زکوٰۃ دے دے، یہ بہتر ہے، یعنی کرایہ دار آدمی کی جس کی رقم ہے وہ دوسرے کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے دے تو یہ افضل بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سامان خریدنے کے لیے آپ نے پیسے دے رکھے ہیں، آپ کو کوئی سامان چاہیے تھا، پہلے ہی پیسے آپ نے دے دیے، دکاندار کو دے دیے ہیں، کمپنی کو دے دیے ہیں، فیکٹری کو دے دیے ہیں، یا جس کو آرڈر دیا ہے آپ نے اس کو پیسے آپ نے دے دیے ہیں، تو وہ پیسے تو آپ کی ملکیت سے نکل گئے اور دوسرے کی ملکیت میں چلے گئے، آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ سامان جب آئے گا تو اس کا مسئلہ الگ ہوگا، جب دیکھا جائے گا کہ وہ سامان کیا ہے آپ نے جو خریدا ہے، وہ بس اس کا مسئلہ الگ رہے گا۔ باقی یہ جو رقم آپ نے سامان خریدنے کے لیے جو دکاندار کو یا کمپنی والے کو دی ہے، یا کوئی آرڈر آپ نے دیا کوئی چیز بنانے کے لیے اور اس کی رقم ایڈوانس میں دے دی کسی کو، تو وہ رقم اس رقم پہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مال مسجد کا ہوتا ہے، مدرسے کا ہوتا ہے، یا کوئی بیت المال کا ہے، وقف ادارے کا مال ہے، وہ مال کسی ایک شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، تو ایسے مال پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے مال حرام ہے، بعض لوگوں کے پاس حرام مال ہے، جیسے سود سے
سود کی وجہ سے کمایا ہوا سود جمع کر کے رکھا ہے، سودی قرضہ دے کے لوگوں کا جو زائد اس کو 10% 20% جو سود آیا وہ الگ رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ حرام طریقے سے جیسے کمایا ہوا مال ہے حرام طریقے سے جھوٹ بول کر کے یعنی رشوت لے کر کے کما لیا، رشوت لے کر کے رکھا ہے، رشوت کی رقم ہے یہ بھی حرام مال ہے، سود کی رقم یہ بھی حرام مال، اسی طرح سے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، غصب کر لیا، وہ بھی حرام مال ہے۔ اس حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں جتنے لاکھ بھی ہوں اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر کیا واجب ہے؟ اس پورے مال کو وہ جہاں سے آیا وہاں پر پہنچا دینا، پورے کا پورا مال وہاں پہ واپس پہنچا دینا، یہ واجب ہے۔ وہ مال تو حرام مال ہے، اسے اپنے پاس رکھنا ہی درست نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کیسے واجب؟ اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ پورا ہی مال جہاں سے آئے وہاں واپس کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کے جو شیئرز ہیں، کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں، اور شیئرز پہ آپ نے رقم لگائی ہے، کمپنی کے شیئر خریدے ہیں آپ نے، بہت سارے کمپنی ہوتے ہیں آن لائن، اور آن لائن ان کمپنیوں کے آپ نے شیئرز خریدے ہیں شیئر مارکیٹ میں، تو شیئرز پہ آپ نے جو رقم لگائی ہے اور آپ کے شیئرز جو ہیں کمپنیوں کے شیئر مارکیٹ میں، اس شیئرز کے بارے میں بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا وہ شیئر کس چیز میں ہے۔ اگر کمپنی کے بلڈنگ میں، مشینریز میں کوئی بھی جامد اثاثہ اس پہ اگر آپ کا شیئر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا وہ شیئر گھومنے پھرنے والے مال میں، جو مال اس میں استعمال میں آ رہا ہے، سرکولیشن میں ہے، اور ورکنگ کیپٹل کے طور پر ہے، اور وہ استعمال میں آ رہا ہے، وہ خرچ میں آ رہا ہے، فروخت ہو رہا ہے اور بک رہا ہے، ایسے مال میں اگر آپ کا شیئر لگا ہوا ہے تو پھر اس شیئر پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جو جامد اثاثہ ہے، جو بلڈنگ پہ شیئرز آپ کا لگا ہوا ہے، بلڈنگ ہے، کمپنی میں آپ کا شیئر ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ورکنگ کیپٹل پہ ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، 1,00,000 روپے کسی سے قرض لیے ہیں، اور آپ کے پاس وہ 1,00,000 روپے ہیں، تو اس 1,00,000 روپے پہ جو آپ نے دوسرے سے قرض لے کے رکھا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، قرض دینے والے پر ہے، آپ پر نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کچھ زمین یا مکان خرید لیتے ہیں، لیکن ابھی اس میں بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، جب خریدا تو بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدا، ویسے ہی خرید کے رکھ لیا، کوئی ارادہ نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر بیچنے کے ارادے سے خریدا مکان یا زمین یا کوئی بھی چیز، پلاٹ وغیرہ، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن کوئی ارادہ بیچنے کا نہیں تھا، ویسے ہی لے کے رکھ لیا، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں بہت سے لوگ علماء ہوتے ہیں، مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں لے کے رکھی ہیں، لاکھوں روپے کی کتابیں اپنے پاس ہیں، اور بعض اور بھی ایسے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لائرس وغیرہ، ان کے پاس بھی ہزاروں لاکھوں روپے کی کتابیں رکھی رہتی ہیں، تو وہ کتابیں تو مال ہیں، اور مال بڑی ملکیت کی کتابیں ہیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال کی چیز ہے۔ گروی رکھی ہوئی چیزیں ہیں، آپ نے کوئی سامان گروی رکھا ہے، تو اس گروی رکھے ہوئے سامان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، مان لیجئے 10,000 روپے کسی کو قرض دیے ہیں، لیکن اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، وصول ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور کچھ رقم ہوتی ہے جو حج کے لیے آپ نے رکھی تھی، اور وہ آپ نے حج کے لیے دے دی ہے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے آپ نے وہ رقم دے دی،
لیکن ابھی گئے نہیں ہیں حج پہ، حج کے لیے دے دی گئی ہے، تو اس پہ اگر سال نہیں گزرا ہوا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ کچھ کنکر لگے رہتے ہیں، تو ان کنکروں پر اور پتھروں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونے چاندی کے زیور پر ہے لیکن اس پہ لگے ہوئے کنکر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض دوسرے دھات کے اور دوسرے آلات کے زیور ہوتے ہیں، اس پہ سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، چاندی کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو سونے کا پانی چڑھا دینے، چاندی کا پانی چڑھا دینے سے زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی۔ تو لہٰذا یہ چند مسائل تھے جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں فرنیچر رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے فرنیچر، لاکھوں روپے کے فرنیچر ہوتے ہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کچھ برتن گھر میں استعمال کے لیے نہیں ہیں، ویسے ہی گھر میں سجے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے شوکیس میں سجا کے رکھا ہوا ہے ڈیکوریٹ کر کے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی صورت میں جن مالوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے کن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو جن پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی وہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل گزشتہ کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ فدیے کی مقدار کیا ہے؟ تو فدیے کی مقدار ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا۔ تو ایک صدقہ فطر آپ کے سامنے تفصیل سے اس کے مسئلے آ جائیں گے۔ تو ایک صدقہ فطر ایک فدیے کی مقدار ہے۔ ایک مسئلہ اور صاحب نے پوچھا تھا فون کر کے کہ ہم نے بتایا کہ دھواں لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عورتیں گھروں میں پکاتی ہیں کچن روم میں، تو وہاں تو پکوان میں برتن سے بھاپ نکلتی رہتی ہے، گوشت کی، چاول کی، بریانی کی خوشبودار بھاپ نکلتی ہے، اور اس کو تو وہاں پکانا ہے کھڑے ہو کے، اور وہ بھاپ میں پکانا ہے۔ وہ برتن ڈھکن کھولے گی یا یہ کہ وہ کوکر کی سیٹی اٹھے گی اور وہاں سے دھواں نکلے گا، تو وہ پوری کچن میں بھر جاتا ہے، تو وہ تو دھواں ناک میں گھسنے کا تو قوی امکان ہے، تو وہ کیسے بچ سکیں گی؟ یہ سوال کیا تھا کسی صاحب نے۔ تو ہم نے جواب دیا کہ وہاں اس کو اولاً بچنے کی خود کوشش کرنی چاہیے، ناک پہ ماسک پہن لے، یہ خود علامت ہے اس کی کہ ہم خود نہیں لے رہے ہیں بلکہ بچ رہے ہیں، تو ایک بچنے کی ایک تدبیر ہے، تو بچنے کی کوشش کریں۔ اب جہاں سانس لینا ہی پڑتا ہو مجبوراً وہاں سانس لے رہے ہیں اور بلا اختیار وہ دھواں اندر داخل ہو رہا ہے، تو بلا اختیار دھواں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اپنے اختیار سے کھڑے ہو کر کے وہاں لینا تو وہ تو روزہ توڑے گا۔ تو لہذا احتیاط کرنی چاہیے، جب وہ دھواں نکل رہا ہو تو تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیں، دائیں بائیں کو ہو جائے، کنارے ہو جائیں، ناک پہ ماسک لگا لے۔ تو یہ بچنے کی جو تدبیر ہے وہ کرنا چاہیے۔ بچنے کے باوجود، کوشش کے باوجود اگر سانس لینے کی وجہ سے بلا اختیار اگر دھواں اندر چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو مسئلہ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوچھنا ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ پوچھنے میں عار محسوس کرتے ہیں، پوچھنے میں کبھی بھی عار نہیں محسوس کرنا چاہیے، شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ دین کا علم سیکھنے میں ہمیشہ آدمی کو طلب دکھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مسائل آپ ضرور معلوم کریں، تو ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت ضرور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو مسئلہ پوچھنا ہو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ فرما لیں، اور اس میں آپ ضرور مسئلہ دریافت کریں، چاہے انگریزی میں پوچھیں یا اردو میں پوچھیں، اور وائس میسیج کے ذریعے پوچھیں یا آپ لکھ کر پوچھیں، ہم انشاءاللہ ضرور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔
ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9686351622۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔